ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس میں یاد کر رہا تھا جی کہ جیسے یہ دوائی کی بات چل رہی تھی ہماری، جی وہ تو الحمدللہ پورے طور پہ سمجھ میں بھی آ گئی، اور جہاں مجھے رکھنی تھی جی لوگوں کے سامنے تو میری نگاہ میں بہت مضبوط، قابل احترام، قابل عزت اور اچھے لیول کا ایمان الحمدللہ ان کا میری نگاہ میں، مطلب میری نگاہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے. حسن جن تو سب سے رکھنا چاہیے. ہاں، تو ان لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں رکھی میں نے کہا بھائی عقائد ایمان نہیں ہے، ایمان الگ چیز ہے، عقائد الگ چیز ہے. تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ جنہوں نے بھی آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں، جہاں سے بھی آپ کو پتہ لگی ہیں، ان کا بہت لیول کا ایمان ہے. انہوں نے یہ بات کہی. یعنی میں نے آپ سے ماشاءاللہ اس دن اتنی دیر بات کی، جو آپ سے سیکھی تھی وہ. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. میں تو تحقیق کے لیے گیا تھا، میں نے کہا بھائی صحیح بھی ہے یا نہیں. یہ باتیں چل رہی ہیں امت میں. ایک طبقہ ان باتوں کو زور دے رہا ہے کہ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیانات ہیں، جو پرانی تبلیغ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو اس کام کی بنیاد تھی ایمانیات. تو میں نے بھائی شہزاد صاحب، میں نے یہ باتیں رکھی. میں نے کہا بھائی وہ طبقہ اس پر محنت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ کی قدرت سے. اب لوگ بن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، غیبی مددیں لوگوں کے ساتھ آ رہی ہیں، اور قیامت تک کے لیے غیبی نظام اللہ پاک کا. بالکل. اللہ کے وعدے، اللہ کی وعید اس پر یقین کو بنا رہے ہیں، ایمان کو بنا رہے ہیں کہ اللہ کے وعدوں کا یقین آئے، اللہ کی وعیدوں کا یقین آئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سب باتیں صحیح، ایک بات کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ سلف تو نہیں ہے وہ. میں نے کہا بھائی سلف کا تو مسئلہ ٹیڑھا ہے. سلف کون ہوتے ہیں؟ سلف کوئی یہ جیسے یہ مدخالیہ فرقہ ہے، ایک مدخالیہ عرب میں. اچھا ایک فرقہ ہے سلف، ایک فرقہ ہے اہل حدیث کی ٹکڑی ہیں یہ، یعنی اہل حدیث کے ہی تقریباً 100 سے اوپر فرقے ہیں. اچھا. تو ان میں سے ایک طبقہ ہے سلف کے نام سے. پھر سلف میں 2 پارٹ ہیں، ان میں سے ایک سلف صحیح ہے، ایک سلف غلط ہے. ایک صحیح جو سلف ہے وہ توحید کے بہت پکے ہیں. اچھا. تو اچھا دوسرے والے سلف وہاں فتنہ کر رہے ہیں جو حکومت کے ساتھ میں اس میں مل کے. خیر وہ اللہ بہتر جانے کیا معاملہ ہے. ہم تو اپنی بات کریں کہ انہوں نے کہا بھائی سلف تو نہیں. میں کہا نہیں سلف نہیں ہے وہ کیا نام جو ہے بس ہے ہمارے تعلقات میں ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا، انہوں نے بھی تصدیق کر دی الحمدللہ. اب اس کام کو بڑھانا کیسے ہے؟ یعنی کہ ہم تو بھول گئے تھے بھائی، ہم تو اعمال میں یعنی کہنا آپ کا بھائی اعمال کی تبلیغ ہو رہی، نماز پہ لاؤ، تسبیح پہ لاؤ، تلاوت پہ لاؤ، عبادت پہ لاؤ، ذکر پہ لاؤ، اخلاق، معاملات، معاشرہ، یہ سب چیزیں، اور یہ سب دین بعد کا تھا. یہ تو دین ہے، یہ ایمان تھوڑی ہے. یہ تو پورا کا پورا اسلام اور جو ہے معاملات، اخلاقیات، معاشرے سارا دین ہے. ایمانیات کی جو تحریک شروع ہوئی وہ تحریک کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہاتھ سے نکل گئی. ارادہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے. تو میری سمجھ میں یہ آیا، میں اس لیے آپ کو فون کیا تاکہ آپ سے بات چیت کر کے کچھ آپ مجھے سمجھا دیں 2-4 موٹی موٹی سی باتیں کہ اب ہم تو شورائے نظام سے وابستہ ہیں. صاف سی بات یہ ہے. ابھی فی الحال میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کی بھی وجہ ہے تحقیق کی بنیاد ہے. میں نے پوری تحقیق کری، فتوے یہ وہ پورا ترتیب سے سارا دیکھا. تو مدرسوں میں بھی گیا، خانقاہوں میں بھی گیا، اہل اللہ سے بھی اور علماء سے، مشائخ سے ملاقاتیں وغیرہ کر کے. تو وہ تو خیر وہ تو الگ چیز ہو گئی، میرا رخ ادھر ہے. لیکن ادھر رخ رہنے کے باوجود بھی اگر ہم صحیح بات کو، جو حق ہو، مدلل بات ہو، مضبوط اوتھینٹیکیٹڈ ہو، قرآن سنت سے، قرآن حدیث سے ملتی ہو، صحابہ سے ملتی ہو، تو ہم اس کو چلائیں گے نا. ہماری ذمہ داری ہے نا یہ. تو اس کا چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تجربہ ہے، آپ کئی سال سے کر رہے ہیں، اس لیے میں معلوم کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے، اصل میں مولانا یوسف صاحب کے بیان میں ہے پہلے چپ کے اپنے مسئلے حل کر لو. نماز. اچھا، نماز کے ذریعے سے. ہاں. نماز کیسے بنائیں؟ ہمارے ذہن میں تو وہی ہے 3 لائن کی محنت. ہاں میں بتلاؤں گا آپ کو. پھر فرمایا جب اپنے مسئلے حل ہونے لگے، یعنی اپنی جسم کی ضرورتیں. اچھا. ہاں. جیسے اس میں گھر والے شامل نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. جیسے اپنی روٹی، اپنا کپڑا، اپنے جوتے، اپنی بیماری سے شفا لینا، اپنے ڈر کو امن میں بدلوانا. جی. جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں، ہم 4 چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے. اچھا. بھوک ڈال کے آزمائیں گے، دیکھیں گے روٹی لینے کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہو. اچھا. ہم بیماری ڈال کے آزمائیں گے، دیکھیں گے شفا لینے کا ہم سے طریقہ کیا اختیار کرتے ہو. صحیح. خوف ڈال کے آزمائیں گے، دیکھیں گے امن لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہو. جی. اور پھلوں کا ذکر ہے قرآن میں، تو پھلوں کی کمی، اس سے مراد یہی ہے کہ مال کی کمی، گھاٹا، نقصان. اچھا. ہم یہ دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو اس میں. اب اس میں سب سے پہلے اپنی ذات ہے. جی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پہلے چپ کے نماز سے اپنے مسئلے حل کر لو. اچھا جی. جب اپنے مسئلے حل کرنے آ جائیں پھر اپنے گھر والوں کے مسئلے حل کرانا. اتنے اپنے مسئلے حل کرانے نہیں آتے، گھر والوں کے مسئلے حل کرانے نہیں آتے، تو گھر والوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، جو کام دھندے میں جا رہے ہو، جاتے رہو. اچھا. تو جیسے کھانے کا بتایا، روٹی کا مسئلہ. ہاں. تو روٹی ظاہر سی بات ہے، اگر صبح کو کام پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کے تو کھانا کھاتے ہیں. وہی ہم گھر کا راشن لا رہے ہیں مثلاً. اب سنیے، آپ نے جو کمایا لا کے جن جن کا حق ہے ان کو دے دیا. ہاں دے دیا. اب آپ خالی ہیں. جی. اب آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں تو نماز پڑھ کے اللہ سے لوں گا. اچھا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم سب بھوکے ہو سوائے اس کو جس کو میں کھلاؤں. اچھا. اچھا. جب مجھ سے کھانا مانگو میں کھلاؤں گا. اب ہم نے اللہ سے نماز پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگا. اب وہ اللہ کا معاملہ ہے کس راستے سے ہم تک پہنچاوے گا. جی. جی. اب تمہاری بیوی ہے یا ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو. اب کھا لے ان کے ساتھ میں. سوال نہیں کرنا. جی. جی. سمجھ رہے ہیں نا بات. جی. جی سمجھ رہا ہوں. اللہ نے بیماری بھیجی. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عمل بتائے ہیں شفا کے لیے. جی. کچھ نہیں جانتے ہیں، سورہ فاتحہ میں تو ہر بیماری کی شفا ہے. جی. 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 بھائی ہر بیماری آ گئی اس میں. جی. جی صحیح بات ہے. بس اس پر ہمیں محنت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے کہ ہمیں اس راستے سے لینا ہے. اچھا. اور کیا پوچھ رہے تھے بتاؤ. ٹھیک ہے. یہ تو پرسنل میرے لیے ہو گیا. ہاں یہ اپنے جو ایمان سیکھے اس کے لیے یہی محنت ہے نا. ہاں. تو اس میں جیسے اب آگے کی بات سنو. ہاں. حضرت کی تیسری بات. ہاں. جب اپنے گھر والوں کے مسئلے حل کرانے آ جائیں پھر اپنے ملنے والوں کے مسئلے حل کرانا. اپنے ملنے والوں کے مسئلے حل. ہاں جب جو تمہارے سے ملنے آتے ہیں یا تم کس سے ملتے ہو وہ کوئی پریشانی رکھیں. جب تم سے یہ بھی ہو جاوے تو اب تمہیں دعوت آئی ہے. اچھا. اب تم میدان میں کود جانا. اچھا. اچھا. آپ فرما دیتے چاہے امریکہ جاؤ، روس جاؤ، چین جاؤ اور پارلیمنٹ جاؤ، وزیر کو بلاؤ. نہیں آوے تو وہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہو اللہ اس سے ملوا دے، مجھے تیری بات سمجھانی ہے. اچھا. وہ نکل کے آئے گا. اب اس سے اللہ کے رب ہونے کی بات کرو. ظاہر سی بات ہے، اب بات میں درد بھی ہوگا اور بات پورے یقین اور اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کی جائے گی. ہاں حضرت فرما دیتے نہیں مانے پھر 2 رکعت نماز پڑھو. پھر بلاؤ، پھر بات کرو. 2-3 دفعہ یوں کر لو. نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو اے اللہ اگر اس کے حصے میں تو نے ہدایت لکھی ہے تو ہدایت دے دے، نہیں تو اسے بھی ختم کر دے. حضرت فرما دیتے 2-4 چودھریوں کو 2-4 وزیروں کو یوں مروا دو گے تو ساری دنیا میں کہیں چلے جانا کوئی نہیں روک سکے گا. اچھا. یعنی اس کے خاتمے کی بھی دعا کرنی ہے. ہاں. ایک ہی کوئی کہے کہ بھائی اللہ کے رسول نے، اگر کوئی اس طرح کی دلیل پیش آئیں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے. ایک صاحب اس میں بیٹھے تھے مسجد حرم میں. ہاں. کسی نے آگے کہا فلاں حاکم آ رہا ہے بیڑیا لے کے آپ کو پکڑنے کے لیے. جی. فضائل صدقات میں یہ قصہ. جی. تو انہوں نے کعبے کا پردہ پکڑا اور ارشاد اور عرض کیا اے اللہ پاک اگر وہ مجھ تک پہنچ گیا دوستی ٹوٹ جائے گی. راستے میں ختم ہو گیا. اچھا. یہاں توکل کا باب ہے صدقات کے اندر میں. ہاں. تو ابھی میں اس بات پہ سمجھانا چاہ رہا آپ کو، ابھی ہم پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے جب تک ہم اپنے مسئلے حل کرانے والے نہیں بنتے. اچھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھایا، پہلے 14.5 سال تک کہیں نہیں نکالا جاؤ دعوت دے کے آؤ. اچھا نکالا کہیں؟ کوئی جماعت نکالی بدر سے پہلے؟ جی جی بدر میں جب صحابہ نے دیکھ لیا اللہ کی قدرت کو اترتے ہوئے اور ٹہنی کو تلوار بنتے ہوئے دیکھ لیا، جی جی پھر بدر کے بعد ہر بدری صحابی یوں کہتا تھا 1000 سے کیا 1,00,000 سے بھی کچھ نہیں. وعلیکم السلام. جی جی مولانا یوسف صاحب اللہ کے بیان میں ہے کہ بدر سے پہلے صحابہ ڈرے ڈرے رہتے تھے، کھانا کھاتے تھے ہتھیار لگا کے، پیشاب پخانہ کرنے جاتے تھے ہتھیار لگا کے، سوتے تھے ہتھیار لگا کے. بدر کے بعد ہتھیار اتار کے رکھ دیے. نہیں صحیح بات ہے، حق بات. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب چاروں طرف بھیجا. بادشاہوں کے محلوں میں جا کے اکیلا اکیلا صحابی ان کی پٹی گم کر دیتا تھا. ہمارے لیے یہ ہے کہ بھئی جو ہمارے ملنے والے ہیں، جن سے ہم ملے، ان کے سامنے توحید کی بات کر لو صحیح صحیح صحیح، اور اس پر لگا دے ان کو بھی بھائی نماز سے اپنے مسئلے حل کرانے پر آؤ. جی جی ایک مولانا یوسف صاحب اللہ فرماتے تھے بس چھوٹی سی جماعت مجھے ایسی چاہیے مٹھی بھر آدمی. اچھا اچھا کہ 100 پہلے تو فرماتے تھے 2-4 ہزار ایسے آدمی بن جائیں، پھر فرمایا 200-400 کچھ سینکڑے بن جائیں، پھر فرمایا آخر میں مٹھی بھر آدمی ایسے تیار ہو جائے جو یقین بنا کر نماز سے ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اللہ سے حل کرانا سیکھ گئے ہوں. اچھا بس ساری دنیا کی ترتیب کو اللہ اپنی قدرت سے بدل کے دکھلا دے گا. اچھا اس کے لیے، اس کام کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. جی جی بھیڑ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے جمع کرتے تھے اجتماع کی تاکہ ان میں سے کسی 2-4 نے اگر دماغ پر لے کر سمجھ لیا اور ایمان سیکھنے پہ لگ گیا بس کام ہو جائے گا. صحیح 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 سمجھ لیکن گیا. بات یہ ہوئی کہ بجائے اس کے کہ ایمان سیکھ کر اللہ سے مسئلہ حل کرانے والے بنتے، حضرت کے نظام کو فالو کرنے لگے. بس ترتیب اصل ہے ہی نہیں، ترتیب تو کچھ بھی چل سکتی ہے، ترتیب تو اصل ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے آپ کی. اصل تو بھائی ترتیب تو صرف ایمان بولنے کے لیے ہوتی ہے. جی 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 اور کچھ نہیں ہے. ترتیب یہ جو ہماری چلائی ہوئی ترتیبیں ہیں، گشت 3 دن چلا، اس پر تھوڑی اللہ کا کوئی اجر کا یا انعام کا وعدہ ہے. کوئی وعدہ نہیں ہے اس پہ. صحیح بات ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ اس کے راستے سے اپنے ایمان کو سیکھ کر نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں. صحیح صحیح صحیح. بس اتنی بات ہے سارے نظاموں کی، چاہے مدارس کا نظام ہو، خانقاہ کا نظام ہو، تبلیغ کا نظام ہو، جو نظام جس نے بنایا ہے، اگر اس کے علاوہ اس کا کچھ اور وجہ سمجھ رہا ہو تو وہ دھوکے میں خود بھی اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. جی جی جیسے بات چلی ہے کہ خروج کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ غلط ہے، باطل بات ہے. یہ بالکل باطل بات ہے. اچھا کہہ کون رہے ہیں؟ جو خود خروج نہیں کرتے ہیں. ہاں چلا بھی نہیں لگا وہ کہہ رہے ہیں بات. وہ کہہ رہے ہیں یہ بات خروج کا کوئی بدل نہیں ہے. مجھے تو ساتھی یہاں کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ بھی تو نکلے. اچھا تو صحابہ نکلے ہیں، میں کہا بن کر ہم نکلتے ہیں بننے کے لیے. صحابہ بن کر نکلے ہیں کلمہ سمجھانے کے لیے. سمجھ رہے بات؟ ہیلو جی جی کہیں کوئی بات کر رہا ہے کیا آپ سے؟ نہیں کوئی آئے تھے بھائی، آئے تھے. جی بتائیں، فرماؤ. تو صحابہ نکلتے تھے لوگوں کو کلمہ سمجھانے کے لیے. جی جی ہم نکلتے ہیں کلمہ سمجھنے کے لیے. جی اور اگر تم کہہ رہے ہو صحابہ بھی نکلے ہیں تو جن کی طرف نکلے ہیں چلو ذرا نکل کے دکھاؤ ان کی طرف. جی 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 مگر یہ قدم چلیں گے نہیں آگے کو. زبان کب کپ آ جائے گی کیونکہ اندر تو کچھ ہے نہیں. سمجھ رہے نا بات؟ جی جی سمجھ رہا ہوں. تو ہم میں ہے، ہمارے اندر ہے اتنی پاور ایمان کی کہ ہم جا کے کسی کو بھی دعوت دینا ہے. صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہا ان کو، میں کہا چلو آؤ تھانے میں چلے دعوت دینے کے لیے چلو. ہاں ہاں تم تو یوں کہہ رہے ہو یہ سارے تو ایمان والے ہیں تو جنت میں جائیں گے. ان کا کیا بیچاروں غیر مسلموں کا؟ صحیح صحیح. میں یہی کہنا، میرے دل کی بات چھین لیا. اور میں یہی کہنا دعوت تو اصل وہاں ہے. بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ایمان سے ہیں. یہاں تو تذکیر ہے، تذکیر کہا قرآن نے. یہاں تو تذکیر ہے، آپس میں اصلاح ہے، آپس میں کیا نام جو ہے مذاکرہ ہے. ایمان نیا کرنے کے لیے. ہاں تذکیروں سے ایمان نہیں بنتا، تذکیروں سے ایمان نیا ہوتا ہے. ہاں تازہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے، یہی دلیل ہے اس کی. اور نیا بھی تو اس کا ہوگا جس کے پاس ہو. جس کے پاس ہو. اس لیے یہ محنت جو تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع کیا تھا کام،
ईमान को सीख कर नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आमाल से फायदा उठाने के लिए शुरू किया था। जी इस पर से हटा करके इस पे लगा दिया। मौलाना सुशांत के इंतकाल के बाद में काम को घुमा दिया गया। जी और ये सारे मुजरिम हैं इसके, चाहे शूरा वाले हों चाहे ये मरकज वाले हों, निजामुद्दीन वाले हों। जी सही। काम को छुपा लिया। जी हालांकि फिर बात ये चला दी 100% नमाजी बनाओ। जी हालांकि 100% नमाजी बनाने के लिए मेहनत नहीं थी। जी 100% नमाजी कैसे बना लोगे? आज 100 साल हो गया, 5% नहीं बना सकते हो? 5% नहीं बना सके। सही। ये तो इसलिए मेहनत थी जो जितने मस्जिद में नमाजी आ रहे हैं ये 100% नमाजी नमाज से मसला हल कराने वाले बन जाएं। सही। ये अपने मसले हल कराने वाले बन जाएंगे। जो मस्जिद के बाहर रहते हैं नमाज के बाद वो खुद आ जाएंगे। सही। उनको दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। सही। और नमाज के लिए साहबा ने गश्त किया हो तो लाओ दिखलाओ। सही। साहबा जो निकलते थे और या गश्त करते थे वो ईमान की बुनियाद पर था। जी इसलिए पहले अपने आप को बनाना। नवाजिश भाई, ये आप आलिम हैं? नहीं, बस कुछ पढ़ा है मैंने, फारसी, तैसर उन्नस वगैरह, कुछ क्या नाम अरबी अव्वल। अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा बस मुताला है। अच्छा। हयातुल सहाबा, दीगर किताबें, कुरान का तर्जुमा, तफासीर मुख्तलिफ। अच्छा, हयातुल सहाबा जो हजरत ने लिखी थी ना, वो इसलिए लिखी थी कि तुम ईमान सीख के आओ तो इससे अपनी जिंदगी मिलाओ। जी ये बयान करने के लिए नहीं है हयातुल सहाबा। हाँ। हयातुल सहाबा इसलिए है अपनी जिंदगी उससे मिलाई जाए। हयातुल सहाबा का मतलब यही तो हुआ, सहाबा की जिंदगी। उस सहाबा का मेयार क्या था और हमारा मेयार क्या है? वो मेहनत करके आए। तुम देखो हमारी मेहनत यहाँ तक पहुंची है, हमारा ईमान और हमारा अमल। सही। अब इसको बस हयातुल सहाबा को बयान करने लगे लोग। बड़े बयान करने की चीज कलमा है। हाँ। अपनी कलमा सीख कर अपनी जिंदगी को मिलाने के लिए हयातुल सहाबा है। हाँ। ये थी हयातुल सहाबा की बात। एक सवाल ये था जी कि एक साथ सारी चीजें होंगी हाँ या एक करके होंगी? क्योंकि अब हम इस्लाम, देखो मुसलमान तुम कहलाए जाएंगे, चलो मोमिन नहीं कहला सकते, मोमिन तो नहीं कहला सकते हम। हाँ। लेकिन मुसलमान तो कहलाएंगे भाई। हमने भाई इस्लाम का कबूल करने वाला, यानी ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, इन चीजों को हमने कबूल किया है जबानी। ठीक है। किसी न किसी दर्जे अमल भी है फराइज पर, बुनियादों पर। तो मुसलमान कहलाता है बज़ाहिर। अब हम ईमान सीखने की मेहनत करें हाँ अपने लिए, पहले अपने मसाइल, तो इसी वक्त में नमाज भी पढ़ते रहेंगे। हाँ, और रोजा भी रखेंगे, हज भी करेंगे, माल है तो ज़कात भी देंगे। हाँ। और बेटियों के हक है, बच्चियों के हक है, यानी विरासत, जो जिसका जो हक है वो भी अदा करते रहेंगे। मेरा सवाल है मतलब ये, इसी के जेल में जितने हमारे जिम्मे हुकूक हैं, माँ का हो, बाप का हो, बीवी बच्चों का हो, पड़ोसियों का हो, जो जिसके हुकूक हैं वो भी अदा होते रहेंगे। इल्म भी हासिल किया जाएगा इसी में, जो फर्ज के दर्जे का इल्म है, यानी जिन चीजों से आदमी ईमान से बाहर हो जाता है वो इल्म, मुफ्सिदात नमाज वो इल्म, रोजा टूटने के मुफ्सिद वो इल्म, यानी इसी तरीके से जो जरूरी वाजिब के दर्जे में या फर्ज के दर्जे में जो इल्म है, बिदात, रसूमात, शिर्क, और जो है इसी तरीके से कुफ्फार की तहजीब, कुफ्फार के तरीके, यहूद व नसारा के तरीके, इन सब से इज्तनाब हासिल करने के लिए कुल्ली तौर पर तो वो उलूम भी हासिल करने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, मैं इस सवाल कर रहा हूँ, मतलब मैं फिर आप बताना मुझे। तो ये क्योंकि फराइज के दर्जे में आ गया ना। हाँ। अच्छा, लेकिन ये सबसे बड़ा फर्ज वो ईमान है। हाँ। मैं ये भी मानता हूँ कि नमाज से भी बड़ा फर्ज ईमान है, कि नमाज तो ईमान के बाद है ना। तो अब ये बताइए आप कि एक ही वक्त में इधर ये हो रहा हो, ईमान बनाया जा रहा हो, मजबूत किया जा रहा हो, अंदर उतारा जा रहा हो, ताल्लुक जोड़ा जा रहा हो, अल्लाह से अपने मसले हल कराने की कोशिश हो रही हो, ठीक है, अल्लाह के वादे और वईदों का यकीन अंदर पैदा किया जा रहा हो, मेहनत कोशिश करके, जो भी मेहनत कोशिश हो। और दूसरा इसी के साथ साथ जो है अपने आप को तमाम दीनी उमूर पर वो लाया जा रहा हो। यही है ना वो आप कहते हैं भाई क्या नाम जो कुरान सुन्नत। सुन्नत किसे समझे हो भाई? सुन्नत क्या समझे हो?
رسالت، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو کچھ آپ نے کیا سارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ایمان سکھایا مکی زندگی میں، ہاں جی جی، تو کوئی کچھ بتایا؟ وہ تو فطرت میں ہے، سچ بولنا تمہاری فطرت، وہ تو سارے مجموعوں میں ہے. نہیں بے شک ہاں فطرت میں ہے، لیکن بتایا بھی تو مکی زندگی میں کہیں نہیں بتایا ہے، کچھ نہیں بتایا. مکی زندگی میں نہیں بتایا، مطلب جب احکامات اترے مکی زندگی کے بعد وہ جب بتایا جب صحابہ ایمان سیکھ چکے. ہاں ہاں، وہ نماز سے دیکھو ہم تو یہ کہتے ہیں جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، وہ تو سب کرنا ہی، کیونکہ دین تو پورا ہو گیا نا. ہاں لیکن اگر تم نفلوں کے درجے کو زیادہ سروں پر حاوی کرو گے تو ایمان سے غفلت برتنی پڑے گی. میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے بھائی شہزاد صاحب، میں معافی چاہوں گا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو فرائض کے درجے کا علم ہے، ہاں فرائض کے درجے کا تو وہ تو ہوگا. میں تو پہلے کہہ دیا میں نے فرائض، اسی لیے میں نے شرط لگائی فرائض کی. وہ تو نہیں تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی بیوی بچوں کے حقوق وہ تو ہر مذہب میں ہیں، ماں باپ کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق وہ کون سے مذہب میں نہیں ہے؟ نہیں ایک اصلاح کے طور پہ آپ نے سوال کیا یہ حضرت، میں نے سوال کیا آپ سے اصلاح کے طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو چلو سب مذہب میں ہے ہی، باقی ہمیں دوسرے مذہبوں سے کیا مطلب اور کیا واسطہ، ہم تو نہیں کسی مذہب کو نہ مانتے، ہم تو ہمارے جو صرف قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، قرآن سنت شریعت حدیث، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ معیار حق. صحابہ کا اجماع، جو کل آپ نے بتائی تھی پرسوں ایک بات کہ ایک صحابی کا یہ قول ہے تو عمل ہے پوری زندگی کا، 1 رکعت وتر اور 4 رکعت نماز عشاء ساری زندگی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کون سے صحابی بتائے تھے آپ نے بھول گیا. تو یہ رہا، تو اب اس میں تو اجماع دیکھیں گے نا صحابہ کا اجماع کیا رہا. ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز واضح ہے اس میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، جو چیز قرآن سے نبی سے صحابہ کے کسی بھی صحابی کے عمل سے جو چیز واضح ہے اس میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھے بات؟ اجماع کی حیثیت اجماع اس میں ہوتا ہے، اجماع اس میں ہوتا ہے جو چیز واضح نہ ہو. سمجھ رہے بات؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں 72 تھے اور یزید کے ساتھ کون تھے؟ جی صحیح 3 لاکھ تھے، مسلمان نہیں تھے وہ. 300 عالم تھے ساتھ میں. ہاں صحیح بات. تو اجماع تو یزید کے ساتھ ہے. جی تو کوئی کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کے کسی مائی کے لال میں ہمت ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ پر تھے. اجماع وہاں دیکھا جاتا ہے جہاں جو چیز واضح نہ ہو. اب جیسے 500 کا نوٹ ایکسپائر کر دیا سرکار نے، اب 1 لاکھ آدمی آگے کہنے لگے چاہے سرکاری آدمی ہو کہ نہیں ہمارا اجماع ہے، اس کو لے گا. اجماع بھی وہ دیکھا جائے گا جو اجماع شریعت کے خلاف نہ ہو. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جو چیز شریعت کے تابع ہو نا، وہ پوری جو قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے جو ہمیں بالکل نہیں ویسی ہمیں مل رہی ہو ثبوت اس کا، ٹھیک ہے، قرآن سے میل کھا رہی ہو، حدیث سے میل کھا رہی ہو، تو اس کو اجماع مانا جائے. تو اجماع تو پھر کیا نام جو ہے بہت سارے اجماع غلط ہو جائیں گے اس طرح. تو صحیح بات ہے، ساری امت اپنے اپنے کو لے کے تو بیٹھے سارے فرقے. ہاں یہ فرقے تو ہے، صحیح بات. دیکھو اور کیا کہنا چاہ رہا تھا میں، ذہن سے بات نکل گئی. ہماری بات چل رہی تھی اس پر کہ بھائی ایمان بناتے ہوئے تمام دین پر تمام اعمال کو وہ تو کرتے رہیں گے، چاہے وہ روزہ ہوا جو زکات ہو، وہ تو کرتے رہو جو کر رہے ہیں. صحیح. سارا فوکس ہمارا اس پر ہونا چاہیے کہ زبان کے جملے ٹھیک ہو جائیں. جی زبان کے جملے ٹھیک ہو جائے اور دل میں اللہ کی ذات پر بھروسہ بن جائے. اور اپنا ہر مسئلہ ہم اللہ کے پاس نماز کو راستہ بنا کر رکھنے والے بن جائیں. بس اس پر ہمارا پورا دماغ لگا ہوا ہو. نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے 15 سال 20 سال جنگل میں رہے ہیں، تو کیا کر رہے تھے بھائی وہاں؟ صحیح کیا کر رہے تھے وہاں؟ صحیح بات.
وہ اپنی پرورش کو ہی تو اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو وہاں کہاں جمعہ پڑھتے تھے بھائی؟ اچھا اچھا. کہاں جماعت کی نماز پڑھتے تھے؟ اچھا. کہاں عید کی نماز؟ اچھا اچھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی. لیکن ہاں بس یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ سوال کا دوبارہ یہی کروں گا کہ جیسے ساری چیزیں میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں، ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی رہیں گی، اسی طریقے سے وہ کیا نام جو ہے کر رہے ہو وہ تو کرتا نہیں. سمجھو گھر میں بس اپنے آپ کو گھر میں رہتے ہوئے جنگل میں سمجھو. سمجھ گیا. باقی وہ بھی چلتے رہے. لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا، لوگوں کو کلمے کی دعوت دو. وہ تو ہے ہی، کلمے کی تو دینی ہی دینی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ راجیش بھائی دیکھو سنو، دین کی دعوت ساری دنیا دے رہی ہے، آگے دین پر امت. ہاں نہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں. بغیر ایمان سیکھے چلو آ گئے عمل پر، کیا اکھاڑ لیا ہم نے، لاکھوں کروڑوں تو ہو گئے. نہیں وہ جو وعید لازم آ رہی ہے میں تو اس کے لیے معلوم کر رہا ہوں. وہی پہلے تو وعدہ پورا ہوگا، وہی تو بعد میں ہوگی. نہیں ساتھ ساتھ چلیں گے نا وعدہ اور وعید. بھائی نماز پڑھیں گے تو وعدہ، نماز نہیں پڑھیں گے تو وعید. اب جب وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر وعید کا کیا کرو گے؟ سمجھو بات کو. سمجھ گیا. بھائی جب اللہ کے وعدے کیوں نہیں پورے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر ہمارے اندر ایمان ہے؟ یار 500 کا نوٹ اگر اصلی ہے تو کسی مائی کے لال میں دکاندار میں ہمت ہے جو سامان نہ دے گا؟ مہر والا ہے. درست آپ کی بات درست. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بغیر ایمان کے عمل ایسے ہیں جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار. گھر میں لے آئے اے سی لے آئے کمرے میں لگا دیا، کمرہ ٹھنڈا ہو، فریج لا کے رکھ دیا پانی ٹھنڈا ہو، کھانا خراب نہ ہو، واشنگ مشین لے آئے کہ کپڑے دھل جائیں اپنے آپ کو. اب لا کے اس کے فضائل سن کے لے آئے ان کو، لا کے گھر میں رکھ لیا اور پانی رکھ دیا اس میں، کھانا رکھ دیا فریج میں اور اے سی آن کر دی اور کپڑے ڈال دیے اس میں اور گھنٹہ بیٹھ کے پھر دیکھا جاتا پانی پہلے سے زیادہ گرم ہو رہا. وہ کھانا جو سڑنا تھا شام تک کے وہ 2 گھنٹے میں سڑ گیا. جی. اب سوچ میں پڑ گیا یار 1 لاکھ روپے کا سامان لایا، ساری جگہ گھیر لی گھر کی اور یہ تو کام بنا ہی نہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کمپنی والوں نے. اب اس نے فون ملایا ان کو، اب کہا گئے جی یہ تو جو آپ کہہ رہے تھے وہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. جی. تو کہنے لگے ہم بھیج رہے ہیں میکینک کو، دیکھے گا آگے. وہاں سے میکینک آیا، اس نے چیک کیا سارا، کہنے لگا یار یہ تو سب کچھ اوکے ہے. پھر ہو کیوں نہیں رہا؟ پھر ان سے یہ پوچھا کہ تیرے گھر میں لائٹ بھی ہے؟ کہ جی لائٹ تو نہیں ہے. کہہ رہے تیرا بیڑا گرک ہو، یہ لائٹ سے چلتے ہیں. ایسے ہی مولانا صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے بغیر ایمان کے عمل ایسے ہیں جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار. اور فرماتے تھے جن عمل پر تمہیں دنیا میں نہیں مل رہا ہے، فرماتے تھے نماز سے تم دنیا میں مسئلے حل کرانے والے نہیں بنے ہو تو تم بہت بڑے دھوکے میں ہو کہ اس نماز سے تم آخرت میں کچھ مل جائے گا. اللہ. ارے جو 500 کا نوٹ ایکسپائر ہو گیا ہے جو یہاں انڈیا میں نہیں چل رہا ہے، تم یہاں سے اکٹھے کر کے انہیں سعودی عرب لے جاؤ، سعودی عرب میں چل جائیں گے. تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر صحیح ہو گیا بس. یہ تو بس اب تم دیکھو مطلب بس یہ حاضری لگ گئی بس اور کچھ بھی نہیں ہوا. حاضری تو لگ رہی ہے. ارے منافق نہیں پڑھتے تھے نماز؟ ہاں وہ بھی حاضری لگتی تھی ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں. قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اپنے بیان میں کہ کواڑ بند کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے منافق. تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ تو دکھانے کے لیے عمل کرتے، تو وہاں کس کو دکھا رہے ہیں بھائی؟ اور کون سی ایسی سنت تھی ظاہری جو منافق نہیں کرتے تھے جو صحابہ کرتے تھے؟ ایک نہیں تھی ایسی. صحیح. تبھی تو کوئی پہچان نہیں پاوے تھا منافق ہے. تو میں تو اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہوں. جی میں بھی بالکل. میں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن منافقت کھولتا ہے جی بڑی خطرناک، اور بہت باریکی کے ساتھ کھولتا ہے، گہرائی مطلب بہت اندر تک کی منافقتیں پھاڑتا ہے وہ. اب اگر موت سے پہلے ایمان کا نور حاصل نہ ہوا جی تو خدا کی قسم یہ نماز، یہ روزے، یہ سارے کے سارے ظاہری اعمال منہ پر پھینک کر مارے جائیں گے. ہاں صحیح بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کی نماز قبول ہے اس کے باقی عمل قبول ہے، اور جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے یہاں. بے شک صحیح بات. اور نماز بغیر خشوع کی بد دعا کرتی ہے. جی بغیر خشوع کی نماز بد دعا کرتی ہے. جی صحیح. اللہ اس نمازی کو برباد. یہ جو مسلمان آج پریشان ہو رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، ٹھوکریں لگ رہی ہیں، یہ نمازی کی بد دعا تو ہے. صحیح فرمایا.
نہیں تو صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے چوتھے آسمان کا فرشتہ اتروا لیا. جی جی جی. اور بعد میں جو ہے وہ ان کلی نے بھی اتروا لیا. جی جی. تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ ہم نماز کے عمل کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. مسلمانوں سے زیادہ عمل اور دعائیں کوئی مانگ رہا ہے دنیا میں؟ نہیں. اور انہی پر مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کا عمل مل گیا تو مصیبتیں گھٹنی شروع ہوئی ہیں کہ بڑھنی شروع ہوئی ہیں؟ نہیں, پھر تو مصیبتیں ختم ہونی شروع ہوئی. کیونکہ مدد کے لینے کا راستہ مل گیا نا. ہاں, مدد کے لینے کا راستہ نماز ہے, قرآن میں ہے. ہاں, مدد کے لینے نماز اور صبر سے میری مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. بے شک بے شک, صحیح بات ہے. اب کیا سمجھے ہو اس سے سمجھے ہیں بتلاؤ. کہ نماز ہم نے پڑھی, اللہ کی مدد مانگی, نہیں ملی, تو پھر صبر کیا, پھر دوبارہ نماز پڑھی. صبر کیسے کیا؟ بھائی مطلب ابھی نہیں ملا تو ابھی صبر کریں گے, پھر نماز سے ہی لیں گے. دیکھو یہ ہے بات. اور صبر کرنا ہے, 2 چیزیں نا مقابلے کی. نماز کے مقابلے پہ بھی ہے نا شکل. ہاں بھائی بیمار ہوئے, نماز میں شفا ہے. اس کے مقابلے پر تجربے پر اور ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے دوا میں شفا ہے. بتا رہے نا لوگ, ہیں. تو اب صبر کرنا ہے سبب میں جانے سے. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں, مطلب دوبارہ نماز کے ذریعے سے لینا ہے, مطلب یہ صبر کرنا ہے سبب میں جانے سے. صبر سبب میں جانے سے کرنا ہے. ہاں, سبب میں جانے سے جو صبر کرے گا اس کی نماز پر ہونا شروع ہو جائے گا. یہی میری سمجھ میں آیا, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. ہاں جی جی جی. جب نماز بد دعا کر رہی ہے اور نماز پڑھ, ارے یار مسجدوں میں پریشان کیا جا رہا ہے نمازیوں کو, سجدوں میں, اس میں, اور کچھ دعا کر رہے ہیں حرم شریف میں جا کے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. جی بھائی شہزاد صاحب, اتنی دعائیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو تو ماشاءاللہ سب پتہ ہی ہے, پوری دنیا میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ذکر بھی ہو رہے, قنوت نازلہ بھی ہو رہی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تسبیح پڑھی جا رہی, لیکن پھر مدد نہیں. وہ وجہ وہی ہے نا, ایمان تو نہیں ہے. ایمان نہیں ہے. اعمال خوب ہے, ایمان نہیں ہے. تو اعمال تو سارے کے سارے ایسے ہیں جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار کرتے رہو, لاتے رہو. بس بغیر لائٹ کے جیسے. صحیح بات ہے, بجلی کا تار. بھائی بغیر مال خرچ کرو گے, گھر گھیرو گے, اور کچھ نہیں. امت کو ایمان سیکھے بغیر عمل پر ڈال دے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایمان سیکھے بغیر عمل پر ڈالو گے تو امت کے اندر ڈھیڑائی پیدا ہو جائے گی. یعنی عمل کا انکار آ جائے گا. صحیح. ایک ساتھی 4 مہینے لگا کے آیا ہمارے یہاں کا, نماز پڑھ کے وہ آیا باہر, اور یوں کہہ رہا, ارے کچھ نہیں ہوتا عمل سے. توبہ. کیوں کہہ رہا وہ یہ بات؟ کیونکہ 4 مہینے اس نے عمل سیکھے ہیں, ایمان نہیں سیکھا. حالانکہ یہ محنت ایمان سیکھنے کی تھی, عمل سیکھنے کی نہیں تھی. مولانا یوسف صاحب اللہ کے بیان میں ہے کہ لوگ جماعت میں جا کر عمل سیکھ لیتے ہیں, ایمان نہیں سیکھتے, اور پھر گھر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو عمل سیکھنے کے لیے ہے ہی نہیں. کرنے کی چیز ہے, عمل سیکھنے کی چیز تھوڑی ہے. عمل تو کرنے کی چیز ہے. صحیح بات ہے. اور بھائی تم جو بھی آپ کام کرتے ہو, دکان کاروبار, کب تک بیٹھو گے دکان پر؟ ہاں جی, ہمیں تو 100% مانگا اللہ نے ہمارے سے, تو پورا جان, پورا مال, پورا وقت سب مانگا اپنے دین کی, اپنی عبادت کے لیے, اپنے دین کی نصرت کے لیے. دکان پر جب تک بیٹھو گے, نقصان جب تک جھیل لو گے, 2-4 دن 5 دن, پھر کیا کہو گے, بند کرو سے دکان کو. صحیح. اور ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بھائی اس وعدے دنیا میں پورے ہوں, عمل پر یہ ضروری نہیں, آخرت میں ثواب ملے گا. کیسے مل جائے گا بھائی؟ تو پھر نعوذ باللہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ جھوٹا کر رہے ہیں, ایک وعدہ سچا کر رہے ہیں. ہاں یہ تو بات پھر صحیح بات ہے بھائی. اللہ کے تو جتنے وعدے ہیں دنیا کے, بات میں صحیح بات ہے, سارے سچے ہیں نا, اور صحابہ کے ساتھ کر کے دکھلائے ہیں. صحیح. یہ ایک ثابت کر دو, صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا اور نماز کا عمل کر کے یا دعا کر کے نہ ملا ہو. صحیح بات ہے. جو مانگا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کے اندر گوشا تو لے لیا انگوروں کا. اگر اللہ سے یوں کہتے اللہ یہاں سے ریا کر دے تو ریا نہ کرتے اللہ پاک. بے شک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا تعلق اللہ سے جوڑا تھا. تو وہ اپنے مسئلے حل کرا لیتا تھا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو قید کر لیا کفار نے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری ایک بات ان تک پہنچا سکتے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ بات؟ اچھا, اس میں ایک چیز آتی ہے, تو بات میں سمجھ گیا کہ جیسے جو جنگ صحابہ ہارے ہیں, ہاں,
بہت ساری ہیں وہ بھی. ہاں. تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا صحابہ کا جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے قبول ہونا، شہادت پا جانا، ہاں یہ بھی اللہ کی مدد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کر لے، سب بڑی مدد. اور کیا چاہتے ہو؟ بالکل بالکل. اچھا یہی جواب ہے نا، اسی جو سوال ہے وہی جواب ہے نا. جواب ہے بالکل. اگر صحابہ نے کہا ہو اللہ سے اللہ تو ہمیں فتح دینا دی ہو تو جب بتاؤ.